ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 شرطیں رکھ دی۔ ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا، جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا۔ صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی شرائط ہیں کہ ایران پر حملہ اور عہدیداروں کا ایسا مربوط نظام یقینی بنایا جائے، تہران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائی روکیں، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری تسلیم کرنا بھی شرائط میں شامل ہے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، کہا امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بھی رابطہ۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کی چاند رات، ملک میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ کل سے سجے گا۔ غیر ملکی ستاروں کی کہکشاں سیزن 11 کو 4 چاند لگانے لاہور پہنچ گئی۔ پہلی بار 8 ٹیمیں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین 50 آزمائی کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھیجا۔ امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے، نیتنز، اصفہان اور فردوں کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ایرانی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں بتایا، پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امید ہے اقدامات جنگ بندی کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ہم جنگ جیت گئے، کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران میں آپ درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، واضح کر چکے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے، امریکہ سے سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا ہے، مذاکراتی عمل کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا، یہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی، امریکہ اور اسرائیل ہم پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، ان کا سفارتکاری اور ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے، ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا بیان جھوٹا ہے، ایران سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ معروف امریکی صحافی کرسٹین امانپور کا انکشاف، بتایا وائٹ ہاؤس آف دی ریکارڈ تسلیم کر چکا کہ ایران سے امن مذاکرات مکمل طور پر جعلی ہیں، دور دور تک امکان ہے نہ کوئی میٹنگ شیڈول ہوئی، ایران بھی مذاکرات کی باتیں مسترد کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہے ہیں ان بیانات سے صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر شیئر مارکیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہو سکتا ہے امریکہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ہاتھ ایران کو پیغام بھیجا ہو۔ CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے بھی کہا ہے وہ امریکی صدر سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اپنی شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں، حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود وہ سچ تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، بیجنگ ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے، طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اس وقت جنگ بندی اور امن مذاکرات سب سے اہم کام ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن، بحری تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم کی بھی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف۔
کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ کو خبردار کرتے ہیں ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کریں۔ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر بمباری۔ ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA نے جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی۔ جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اصفہان پر بمباری سے مارکیٹس اور ریسٹورنٹس تباہ ہو گئے۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عمارتوں گاڑیوں کو شدید نقصان۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں ایک شخص ہلاک، 12 افراد زخمی ہوئے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ پاک بحریہ کا پیپلز لبریشن آرمی کے بحری جہاز دی کنگ کی آمد پر پرتپاک استقبال۔ چینی بحری جہاز دو طرفہ مشق سی گارڈین میں شرکت کے لیے پہنچا ہے۔ پاک چین دو طرفہ مشق سے گارڈین کا چوتھا مرحلہ آج سے شروع 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان تعاون اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ بڑھانا ہے۔ مشق کے ذریعے باہمی ہم آہنگی اور مشترکہ آپریشن صلاحیت میں اضافہ کیا جائے گا۔ گنری فائرنگ، مشترکہ گشت اور میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز بھی مشق میں شامل۔ ISPR کا کہنا ہے مشق پاک چین مضبوط دفاعی تعلقات اور علاقائی امن کے عزم کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PP بلاول بھٹو کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے خلیج کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے درپیش ممکنہ مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاقی پالیسی کی تعریف کی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کی کمی کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1000 کے بجائے 900 ارب روپے کیے جانے کا امکان۔ رقم ایمرجنسی ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ اقدام سے مالیاتی خسارہ قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاق کا خطے کی صورتحال اور کفایت شعاری مہم کے باعث NFC فنڈز پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ 3 سال سے تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ مشکل وقت میں وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیتا ہے۔ PTI کو وفاقی حکومت سے کسی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا شکوہ، کہتے ہیں آج وفاقی حکومت نے تمام وزراء کو بلایا تھا۔ ہم نے ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا تھا، آج میٹنگ میں ضرور شرکت کریں گے، مگر کوئی وجہ بتائے بغیر میٹنگ ہی کینسل کر دی گئی۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور عوام پریشان ہے، مگر وفاقی حکومت اپنی شاہ خرچیاں کم ہی نہیں کر رہی۔ بانی PTI کے بیٹوں کو حکومت نے کہا نائکوپ اپلائی کریں اور والد سے ملنے۔ وہ والد کے بجائے را کے ایجنٹ عارف اجاکیہ سے مل رہے ہیں۔ نون لیگ کی سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہے۔ اب ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، یہ ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ سیاسی دشمن سے سیاست، ریاستی دشمن سے دوسرے طریقے سے نمٹیں گے۔ PSL 11 کے لیے کراچی کنگز کی تیاریوں کو بھی ٹاپ گیئر لگ گیا۔ کراچی کے شیر لاہور میں راولپنڈیز کے خلاف پریکٹس میچ کھیل کر وارم اپ ہوئے۔ سٹار فاسٹ بولر میر حمزہ تیاریوں سے مطمئن، کہتے ہیں لاہور میں پریکٹس کا بھرپور موقع ملا، ٹائٹل جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ کپتان ڈیوڈ وارنر، معین علی اور ریزا ہینڈرکس پر سب کی نظریں۔ کنگز اپنی مہم کا آغاز جمعے کو گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے کریں گے۔
MQM का हालिया बयानिया सियासी दिवालियापन और आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। वजीर सकाफत सिंध जुल्फिकार अली शाह कहते हैं वफाक में शिराकतदार होने के बावजूद उनकी हर्जा सराई दोगलेपन का वाज़ेह सबूत है। ये लोग कराची को सिंध से अलग करने की अपनी पुरानी और नाकाम साजिशों को हवा दे रहे हैं। खालिद मकबूल और उनकी जमात अवाम में गैर मकबूल हो चुकी है। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन की तरफ गई तो सिंध हुकूमत भी पीछे नहीं हटेगी। हम चाहते हैं ऐसी सूरत हाल पैदा न हो जिससे ईंधन का बहरान हो। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं खित्ते की सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के फैसलों पर लब्बैक कहा। वज़रा की तनख्वाहों में कटौती की, 60% हुकूमती गाड़ियां ग्राउंड कर दी। गैर जरूरी अफराद को वर्क फ्रॉम होम का कहा। निजी शोबे से अपील है वो भी वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें। मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,58,000 की सतह बहाल। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.52% कम होकर $98.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 5.15% कमी से $87.61 फी बैरल हो गई। रॉयटर्स का कहना है मशरिक़ वुस्ता से जल्द खाम तेल की सप्लाई शुरू होने का इम्कान है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 15,200 रुपए बढ़कर 4,79,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 13,031 रुपए बढ़कर 4,10,889 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $152 इजाफे से $4,565 का हो गया। फी तोला चांदी 370 रुपए इजाफे से 7,824 रुपए की हो गई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला असर दिखाने लगा। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध में आज से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस फ्लश फ्लडिंग का खदशा। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म आग लगे बस्ती में ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म को सबसे बड़ा इफ्तिताही वीकेंड बिजनेस मिला। फहद मुस्तफा और माहिरा खान स्टार्स फिल्म ने पाकिस्तान में ईद के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 20 लाख, बैरून मुल्क 11 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म ने आलमी सतह पर वीकेंड पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस किया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। टिकट्स की डिमांड की वजह से सिनेमा घरों ने रात के एक्स्ट्रा शो रख दिए।